السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں قرآنی واقعات۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت ہود علیہ السلام کا۔ قرآن عزیز میں ہود علیہ السلام کا ذکر قرآن نے 7 جگہ کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد اپنی مملکت کی سطوت و جبروت و جسمانی قوت و سہولت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے وحد کو حضرت ہود علیہ السلام کی تبلیغ۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و جور کرنے سے منع فرمایا، مگر عاد نے ایک نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلایا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے، ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا مالک کون ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور و سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے اور کبھی ارشاد فرماتے، اے قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی۔ قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، خوش عیشی، فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی، لہذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پرستش سے بعد آ، جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت و زیست، نفع و ضرر سب ایک خدا ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اے افراد ایک قوم، مانا کہ تم عرصہ تک سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے اور دروازہ توبہ بند نہیں ہوا ہے۔ اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ وہ معاف کر دے گا۔ تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا، بیش از بیش عزت دے گا اور مال و عزت میں سرفرازی بخشے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی تبلیغ کے اور پیغام حق کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے کہ میں تم سے کسی اجر و عوض کا خواہ نہیں، میرا اجر تو خدا ہی کے پاس ہے اور یہ نبی کی زندگی کا تغرائے امتیاز ہے۔ ان کو کوئی یہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں یا عزت و جاہ و ریاست کے طالب ہیں۔ وہ نہ قوم سے اپنی ریاست و عزت کے طالب ہوتے ہیں اور نہ مال و نال کہ ان کے سامنے تو صرف ایک ہی نکتہ ہوتا ہے اور وہ ادائے فرض اور اپنے مالک حقیقی کے احکام کی پیغمبری ہے۔ عاد میں ایماندار تو چند ہی تھے، باقی تمام سرکش اور معتمد انسانوں کا گروہ تھا۔ ان کو حضرت ہود علیہ السلام کی یہ نصائح سخت شاق گزرتی تھیں اور وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے خیالات، ان کے عقائد و اعمال، غرض ان کے کسی ارادہ میں بھی کوئی شخص حائل ہو، ان کے لیے نہ سے مشفق بنے۔ اس لیے اب انہوں نے یہ روش اختیار کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑائے، ان کو بے وقوف نعوذ باللہ کہے اور صداقتوں کے تمام یقینی دلائل و براہین کو جھٹلانا شروع کر دیا۔ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہ لایا اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں،
اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس ڈھونگ میں آنے والے نہیں، تجھ کو خدا کا رسول مان لیں اور اپنے خداؤں کی عبادت چھوڑ کر یقین کر لیں کہ وہ خدا اکبر کے سامنے ہماری سفارشی نہیں ہوں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان سے کہا کہ نہ میں بے وقوف ہوں نہ پاگل، بلا شبہ خدا کا رسول اور پیغمبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بے وقوف کو منتخب نہیں کرتا تاکہ اس کا نقصان اس کے نفع سے بڑھ جائے اور ہدایات کی جگہ گمراہی آ جائے۔ وہ اس عظیم و شان خدمت کے لیے اپنے بندوں میں سے ایسے شخص کو چنا ہے جو ہر طرح کا اول ہو اور اس خدمت حق کو بخوبی انجام دے سکے۔ اور اللہ خوب جاننے والا ہے کہ اپنے منصب رسالت کو کس جگہ رکھے، مگر قوم کی سرکشی اور مخالفت بڑھتی رہی اور ان پر آفتاب سے زیادہ روشن دلائل اور نصائح کا متعلق اثر نہ ہوا، اور وہ حضرت ہود علیہ السلام کی تکذیب و تضلیل کے اور زیادہ درپے ہو گئے اور کہنے لگے، اے ہود، جب سے تو نے ہمارے معبودوں کو برا کہنا اور ہم کو ان کی عبادت سے باہر رہنے کی تلقین شروع کی ہے، ہم دیکھتے ہیں اس وقت سے تیرا حال خراب ہو گیا ہے۔ ہمارے خداؤں کی بد دعا سے تو نعوذ باللہ مجنون ہو گیا ہے، تو اب ہم ان کے علاوہ تجھ کو اور کیا سمجھیں؟ ان کو اپنی اس گستاخانہ جرات و تہمت سے یہ خیال ہوا چلا تھا کہ اب کوئی حضرت ہود علیہ السلام کی طرف دھیان نہ دے گا اور ان کی باتوں کو توجہ سے نہ سنے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت ضبط و صبر سے سنا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے، میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس تقاضے اور قطعاً بری ہوں کہ ان بتوں میں یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی قسم کی کوئی برائی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان معبودان تلت کو تحدی چیلنج کرتا ہوں، اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھے نقصان پہنچانے میں جلدی سے اقدام کریں۔ میں اپنے خدا کے فضل و کرم سے عقل و خرد ہوں، فراست و کیاست کا مالک ہوں، حکمت و دانائی کا حامل، تو صرف اپنے اس خدا ہی پر بھروسہ کرتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پیشانیاں ہیں اور حیات و ممات کا مالک ہے۔ وہ ضرور میری مدد کرے گا، ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ آخر ہود علیہ السلام نے ان کی مسلسل بغاوت و سرکشی کے اعلان کے خلاف کر دیا کہ اگر عاد کا رویہ یہی رہا اور حق اعراض اور روگردانی کی روش انہوں نے کوئی تبدیل نہ کی اور میری پند و نصیحت کو گوش دل سے نہ سنا، تو میں اگرچہ مفروضہ خدمت کے لیے ہر وقت چست اور باہمت ہوں، مگر ان کے لیے ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ تعالیٰ عن قریب ان کو ہلاک کر دے گا اور ایک دوسری قوم کو زمین کا مالک بنا کر ان کی جگہ قائم کر دے گا۔ بلا شبہ وہ اللہ کو ذرا برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے، وہ تو ہر شے پر قادر ہے اور ہر شے کا حافظ و نگہبان ہے اور تمام کائنات اس کے قدرت مسخر ہے۔ اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لے، قوم نوح کے حالات سے عبرت حاصل کر اور خدا کے پیغام کے سامنے سر نیاز جھکا دے، ورنہ قضاء و قدر کا ہاتھ زہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور و گھمنڈ خاک میں مل جائے گا اور اس وقت ندامت سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو یہ بھی باور کرایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں، تم سے زر و سم اور ریاست کا طالب نہیں ہوں، بلکہ تمہاری فلاح کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خائن نہیں بلکہ میں امین ہوں، وہی کہتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے، جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حسن و حال و مال کے لیے کہتا ہوں۔
بلکہ دائمی اور سرمندی نجات کے لیے مانی، وہ غم و غصہ میں آ گئے کہ اس طرح ہم باپ دادا کی ریت اصنام پرستی کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کے غیظ و غضب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے جبکہ وہ بتوں کو خدا کے سامنے اپنے شفیع مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہود علیہ السلام کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین و تحقیر تھی جن کو وہ خدا اکبری کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ اور شفیع مانتے تھے۔ اسی ان تصویروں اور مجسموں کو پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور عذاب الہی سے نجات دلائیں گے۔ آخر وہ شعلہ کی طرح بھڑک اٹھے اور ہود علیہ السلام سے بگڑ کر کہنے لگے، ہم کو اپنے خدا کے عذاب کی دھمکی دی اور ہم کو اس سے یہ کہہ کر ڈرایا، میں تمہارے اوپر بڑے دن کے عذاب آنے سے ڈرتا ہوں کہ کہیں تم اس کے مستحق نہ ٹھہر جاؤ۔ تو اے ہود علیہ السلام، اب ہم سے تیری روز روز کی نصیحتیں نہیں سنی جاتی، ہم ایسے ناصح مشفق سے باز آئے۔ اگر تو واقعی اپنے قول میں سچا ہے تو وہ عذاب جلد لے کے آ، ہم تیرا قصہ پاک ہو پاس لا تو ہمارے پاس اس شے کو جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، تو واقعہ سچوں میں سے ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواب دیا، اگر میری مخلصانہ اور صادقانہ نصیحت کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں، بلا شبہ پروردگار کی جانب سے تم پر عذاب و غضب آ پہنچا۔ تم کو شرم نہیں آتی کہ تم چند خود ساختہ بتوں کو ان کے نام گڑھ کر پکارتے ہو اور تم اور تمہارے آباء و اجداد کو خدا کی دی ہوئی دلیل کے بغیر من گھڑت طریقہ پر ان کو اپنا شفیع اور سفارشی مانتے ہو اور میرے روشن دلائل سے انحراف اور سرکشی کر کے عذاب کے طالب ہوتے ہو۔ اگر ایسا ہی شوق ہے تو اب تم بھی انتظار کرو، میں بھی انتظار کرتا ہوں کہ وقت قریب آ پہنچا۔ کیا تم مجھ سے ان من گھڑت ناموں بتوں کے بارے میں جھگڑتے ہو جس کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے گھاڑ لیا، جس کے متعلق تمہارے پاس خدا کی کوئی حجت نہیں ہے آئی؟ پس اب تم عذاب الہی کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ الحاصل قوم ہود عاد کے انتہائی شرارت و بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض و عناد کی پاداش عمل اور قانون جزا کا وقت آ پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی اور عذاب الہی نے سب سے پہلے خشک سالی کی شکل اختیار کی۔ عاد سخت گھبرائے، پریشان ہوئے اور عاجز و دردمندہ نظر آنے لگے۔ حضرت ہود کو جوش و ہمدردی نے اکسایا اور مایوسی کے بعد پھر ایک مرتبہ ان کے
پریشان سمجھایا کہ راہ حق اختیار کر لو، میری نصائح پر عمل لے آؤ، اب ایمان لے آؤ آپ، یہی نجات کی راہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ورنہ پچھتاؤ گے۔ لیکن بدبخت و بد نصیب قوم پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ بغض و عناد و بالا ہو گیا۔ ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا، 8 دن اور 7 راتیں بھیم تیز و تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان کی آبادی کو بالا تالا کر کے رکھ دیا۔ تنومند اور قومی ہیکل انسان جو آج جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست سرکشی تھے، اس طرح بے حس و حرکت پڑے نظر آتے تھے جس طرح آندھی سے تنا اور درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے۔ غرض ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا و آخرت کی لعنت اور عذاب ان کے پر مسلط کر دیا گیا۔ وہ اس کے مستحق تھے، اور حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے مخلص پیروان اسلام خدا کی رحمت و نعمت میں عذاب الہی سے محفوظ رہے اور سرکش قوم کی سرکشی و بغاوت سے مامون ہو گئے۔